جھنگ کے ایک شریف النفس ڈی سی نے 90 کی دہائی میں ایک بار ربوہ میں خدام الاحمدیہ کا اجتماع منعقد کرنے کی اجازت دے دی، اور اگلے دن عین دوران کارروائی وہ اجازت منسوخ بھی کر دی۔ ہم نوجوان مقام اجتماع سے مجسٹریٹ ربوہ کی عدالت کی طرف احتجاج کرنے کے رنگ میں چلے تو محتمم مقامی اس وقت جو تھے خدام الاحمدیہ کے سید خالد شاہ صاحب نے سائیکل سے ہمارا راستہ روک کر ایک ہی بات کہی کہ کس حکومت کے مجسٹریٹ کے پاس احتجاج کرنے جا رہے ہو؟ وہ جو ایک پرائمری فیل ملانے کے کہنے پر لیٹ گئی ہے، جائیں اور اللہ کے سامنے سربسجود ہوں۔ وہ مالک ہے اور وہی ہے جس کے سامنے اپنے حقوق کی پائمالی کی فریاد کرنی ہے، ان کے سامنے کبھی نہیں کرنی۔ اتنا بفرا ہوا ہجوم 4-5 ہزار نوجوانوں کا ایک جملے سے ان کے جذبات پر پانی پڑ گیا اور وہ سارے وہاں سے واپس ہو گئے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری، ہمارا بچپن اور لڑکپن اس طرح کی تربیت سے گزرا ہے۔ اب آپ سے امید کوئی نہیں، البتہ آپ پر اور جنت نیکوکارہ پر ترس اور رحم آتا ہے۔ ان کی پلکوں پر ستارے، یہ اسی غزل جو ابتدا میں شعر سنائے تھے قابل اجمیری کے، یہ اسی میں سے آگے یہ شعر تھا، یہ آخر اس پہ کالم کے اختتام پر ہے کہ ان کی پلکوں پر ستارے، اپنے ہونٹوں پر ہنسی، قصہ غم کہتے کہتے ہم کہاں تک آ گئے۔ اس کے جو ادبی حوالوں سے اس کی اہمیت تھی، مختلف جمالیاتی اور رومانٹک حوالوں سے، وہ تو یہ غزل بھگتتی بھی آ رہی ہے اور وصول بھی کرتی آئی ہے، لیکن جب اس طرح کی سچویشنز آتی ہیں اور سماجی اور سیاسی اتار چڑھاؤ نہیں بلکہ اپ سائڈ ڈاؤن کے وقت آتے ہیں، اس وقت بھی ایسے شعر بعض دفعہ سیدھے کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ ایک مفہوم ہمارا یہ بھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو صورتحال چلتی آ رہی تھی، وہ اب لمحہ بلمحہ ایک ایسے کلائمیکس کی طرف جا رہی ہے جس کلائمیکس کا حقیقی تصور بہت سہانے روح ہے۔ جو اس وقت ووٹر کو عزت دیے بغیر اور ووٹر کی عزت نفس کی بحالی کا مطالبہ کیے بغیر سیدھا ووٹ کو عزت دے کا نعرہ لے کے چل پڑے ہیں، ان کے نزدیک آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے استحکام اور قیام کا صرف ایک مطلب ہے کہ اقتدار مریم، بلاول اور مولوی فضل الرحمان کو دے دیا جائے، یا دوسرے لفظوں میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے لیے جو پولیٹیکل پیڈسٹل ہیں وہ ان تینوں کے پیروں کے نیچے رکھ دیے جائیں۔ پھر سنجیاں ہون گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، اور یہ سنجی گلیاں پہلے بھی ان کو نصیب رہی ہیں۔ 35 سال کہتے ہیں کہ آرمی رہی ہے، تو 35-40 سال آپ بھی رہے۔ آپ نے کہا کہ اس نے ادارے جو پارلیمنٹ کا وقار ہے وہ آرمی نے مجروح کیا، بار بار پامال کیا، وزیر اعظموں کو چلتا کیا، تو اس سے نیچے نیچے پبلک رائٹس کے ساتھ اور سٹیزن رائٹس کے ساتھ جتنا کھلواڑ ممکن تھا وہ سب آپ نے بھی کیا، اور آپ سے مراد صرف آپ نہیں ہیں۔ جیسے نواز شریف نے تقریر کرتے ہوئے کہا نا کہ ہمارا مخاطب عمران خان نہیں ہے، میں بھی آپ کے مقابل پر عمران خان کو کوئی اہمیت دیتے ہوئے یا اس کو دوسرا فریق نہیں سمجھتا، میں عمران خان کو آپ کا ہی چوتھا ستون سمجھتا ہوں۔ انسانی حقوق، آئین کی غیر انسانی تشریح، آئین میں غیر انسانی، غیر سیاسی
شکیں اور اس کے اندر کلازز اور امینڈمنٹس کرنے میں جتنا آپ یقین رکھتے ہیں اتنا ہی اس میں عمران خان بھی سٹیک ہولڈر ہے. جس طرح سٹیزن رائٹس کی خاطر آپ لوگوں نے اپنی کرسی کی خاطر کبھی سٹینڈ نہیں لیا. آپ کے سامنے انسان قتل ہو رہے ہوں، ان کی جائیدادیں تباہ و برباد ہو رہی ہوں، ان کے روزمرہ کی زندگیاں جو ہیں وہ تلخ اور اجیرن بنا دی گئی ہوں، ان کے گھر جل رہے ہوں، ان کی عبادت گاہیں مسمار ہو رہی ہوں، آپ لوگوں کو اکیلے میں آپ جہاں جہاں ملتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بہت برا ہو رہا جی، کی کریے. یعنی آپ اتنے بے بس ہیں، کیونکہ بے بسی کے اس لیے ہے کہ آپ کی جواباً سٹینڈ لینے پہ آپ کو اپنی کرسی اور اپنی سیاسی جو حیثیت ہے وہ جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کو دو میں سے ایک کوئی قربانی دینی پڑتی ہے. آپ ہمیشہ انسانی ہیومن ویلیوز کا، آپ ہمیشہ جو سٹیزن رائٹس ہیں ان کی قربانی دیتے آئے ہیں. ووٹر کو آپ نے آؤٹ کاسٹ بھی قرار دیا نا. جس وقت آپ نے اسمبلی میں یہ ترمیم تو یہ کی تھی کہ یہ نان مسلم ہے، اس کے بعد آپ نے ووٹر لسٹوں میں سے ایک طبقے کے ووٹر رائٹ کو نگیٹ کیا ہوا ہے نا، اور مسلسل اس پہ فخر کرتے آ رہے ہیں نا. اور منافق اس درجے کے ہیں کہ جب آپ کو کسی انٹرنیشنل لیول پہ بات کرنی پڑتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں، ان کو پورے حقوق حاصل ہیں. اب آپ کو بھی سارے حقوق حاصل ہیں، آپ کے پاس کاریں بھی ہیں، آپ کے پاس گھر بھی ہیں، جاتی عمرے بھی ہیں، آپ کے بلاول ہاؤس بھی ہیں، آپ کے پاس 120 سیکیورٹی گارڈز بھی ہیں، اور آپ کے پاس پبلک بھی ہے. ایک آپ کا وہی کہتے ہیں نا کہ ہمارا جی وہ ووٹ ہمیں نہیں ملا، ہمارا ووٹ اٹھا کے کسی کو دے دیا گیا. اب پتہ چلا نا آپ کو کہ صرف ایک حق نہیں نا آپ کو ملا، کہ وہ جو ووٹ والا حق تھا وہ جو استعمال ہوا تو وہ آپ کے حق میں استعمال نہیں ہو سکا. جب ایسا ہوا ہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کو وہ سارے حقوق اب نظر نہیں آ رہے، آپ کو وہ ساری سہولتیں آپ کے نزدیک زیرو ہو چکی ہیں. آپ کا اپنے 120 گارڈز کے ساتھ پھرتے ہوئے جگہ جگہ مطلب جا کے تماشے لگاتے ہوئے یہ ساری آزادیاں آپ کو میسر ہیں. لیکن صرف ایک کہ وہ جسے آپ ووٹ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ اس کو عزت دو. ووٹر کو عزت دینے والا ایشو علیحدہ ہے. آپ نے ووٹر رائٹس کے اوپر کسی نے کوئی کام نہیں کیا، ووٹر ایجوکیشن کے اوپر آپ نے کوئی کام نہیں کیا. پولیٹیکلی پبلک کو سینسٹائز کرنا، ان کو ان کے حقوق کے بارے میں درجہ بدرجہ تفہیم سے آراستہ کرتے ہوئے پھر ان کو ایک ایسے باعزت شہری میں کنورٹ کرنا کہ جو آپ کے کہنے سے پہلے خود فلیئر اپ ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ خود کھڑا ہو جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے. اس طرح کا ہیومن سٹف تو آپ نے پیدا ہی نہیں کیا. آپ کو تو غرض ہوتی تھی کہ بس کاتا اور لے دوڑی، ادھروں سانو ووٹ پہ، ادھر سے الیکشن کے نتائج کا اعلان ہوا، ساتھ آپ کی وہ حلف اٹھائے گئے، ادھر آپ کی گاڑیوں کے اوپر جھنڈے لگ گئے، لائٹیں ہو گئی، پروٹوکول کی گاڑیاں آپ کی رہائش گاہوں کے باہر آ گئیں. بس خسمنو کھائے ہوں ووٹر اسی کی کریے. اس کے بعد ووٹر کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہا. یہ وہی ذلیل کن ووٹر ہے جس کو آپ نے تذلیل عام کیے رکھی ہے نا. اب آپ اس کی پرچی کو عزت دلوانے کا نعرہ لے کے چلے ہیں، خود اس کو عزت دینے اور دلوانے کی کوئی بات نہیں کر رہا آپ میں سے.